کسی مسلمان کا بھیجا قتل ہے کہ اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور کہا کہ اگر ایک آدمی کے قتل میں ساری دنیا کے انسان اگر ملوث ہو جائے اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، ایک آدمی کے قتل پر۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ ہاں کہ بھئی آج آپ کو ہر گلی کے نکڑوں پر، ہر محلوں میں، آج تو میرے دوستوں میرا بڑا زمانہ ترقی والا ہے، انسان حیوان بننے میں ترقی کر رہا ہے، جانور بننے میں ترقی کر رہا ہے، سور اور کتوں سے آگے بڑھنے میں ترقی کر رہا ہے، انسان انسانیت میں ترقی نہیں کر رہا۔ نبی کی زندگی کو اپنائے بغیر، نبی کے دامن کو تھامے بغیر خدا کی قسم انسان نہیں بن سکتا۔ ہاں جیسے بعض ہوتے ہیں نا میرے فائٹر ڈاگ، بعض ہوتے باز حملے والے، تو ان کی قیمتیں ہوتی ہے، ان کی قیمتیں ہوتی ہے۔ صاحب بڑا ٹریننگ یافتہ ڈاگ ہے، کتا ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے۔ ایسی ہر گلی میں آپ کو 2 ٹون کے جانور ملیں گے، کسی کا 2000 بھاؤ ہے، کسی کا 5000 بھاؤ ہے، کسی کا اور زیادہ لیٹسٹ اسٹائل والا ہے کوئی تو اس کا وہ زیادہ بھاؤ ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ صاحب آپ ہماری فیس دے دیں، تصویر دے دیں، ٹپکا دینا ہے ٹپکا دیں گے۔ کیا بھائی کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارا تو دھندا ہے یہ کہ بھائی آج انسان کی زندگی اتنی بن چکی کہ 5000 10,000 اس سے بے قیمت انسان کی زندگی بن گئی۔ اور اس مارنے والے کی کیا دشمنی؟ کچھ نہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اس کو۔ ہم مرنے والے پوچھو جو مجھے مار رہا ہے اس کا میرا کیا معاملہ؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ پھر کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا انسان کا قتل؟ کہ ایک انسان کا قتل، خدا کی قسم میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ساری انسانیت اس سے ملوث ہوگی اللہ سب کو بدلے میں جہنم میں ڈالے گا۔ ایک ایمان والے کا قتل اتنا بڑا ہے۔ اور آج تو مسجد کے اندر بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، دنیا کے بعد دنیا کو دیکھو اٹھا کر۔ جب انسان انسانیت سے نکلے گا پھر میرے دوستوں کتنا گرے گا کہ میرے دوست کا تصور نہیں کر سکتا۔ آج دنیا ایٹم بم بنا رہی ہے، پوچھو ایٹم بم کس کے لیے بنائے؟ دنیا سے سور اور کتوں کو مارنے کے لیے، دنیا سے مچھر کھٹملوں کا اور میرے دوست ملیریا کے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے بنایا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی بربادی اور ہلاکت کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج کی ترقی کیا کی ہے؟ انسان بننے کی ترقی نہیں ہے، انسانیت کے بچانے کی ترقی نہیں ہے، بلکہ آج کی محنت انسانوں کے بربادی کی ترقی ہے۔ صاحب بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس 5 ایٹم بم ہے۔ اب تو سب کیمیا بم نکلے، اب تو سب نائٹروجن، اب تو نہ جانے کون سے، صرف مرے نہیں نسلیں برباد ہو جائے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر محنت انسانیت کی بربادی پر ہو رہی ہے۔ نئی کلچر کیا ہے؟ نئی تہذیب کیا ہے؟ نئی کلچر کی نئی تہذیب کے گنڈے اندے کیا ہیں؟ جیسے پرندے ہوتے ہیں نا، پرندے دیکھے گھونسلے میں کب تک رہتے ہیں؟ بچے کب تک رہتے ہیں؟ جب تک اڑنے کے قابل نہ بنے۔ اور جس دن اڑنے کے قابل بن گئے، کون میری ماں کون میرا باپ، پھر گیا کہ بھائی پھر اس کے بعد دیکھو بچوں کو واپس لوٹتے گھونسلے میں دیکھا واپس لوٹتے کہ نہیں گئے۔ تو آج تو میرے دوستوں انسان کی ترقی یہ ہے۔ جانوروں کو دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ کب تک اپنی ماں کے پیچھے، جب تک دودھ پی رہا ہے، اور جس دن دودھ چھوٹ گیا پھر کون میری ماں کون میرا باپ۔ کتے کا پلہ کب تک ماں کے ساتھ؟ جب تک دودھ، اور دودھ چھوٹ گیا کون میری ماں کون میرا باپ۔ اور آج کا بچہ کب تک اپنی ماں کے ساتھ؟ جب تک بڑا نہ ہو جائے، اور جب بڑا ہو گیا کما پوت بن گیا، کون میری ماں کون میرا باپ۔ یہ کون سی گندی تہذیب کے نہیں ہے؟ جس ماں باپ نے پال پوس کے بچے کو بڑا کیا ہے، آج وہ ماں باپ اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو روتے۔ یہ جتنی اولڈ سٹیزنز کالونی قائم کی گئی ہے، بوڑھے بوڑھیوں کا گھر، کہ رو میرے دوستوں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر، یعنی بوڑھا روتا تھا
کہ 2 مہینے ہو گئے بیٹا نہیں آیا, 2 مہینے ہو گئے. ہاں, انجوائے لائف کے اندر اور اسمارٹ لائف کے اندر کچھ ڈسٹرب ہی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ باپ مر گیا ہے, 1 ہفتہ ہو گیا جنازہ اندر میرے دوستوں کو آئس باکس میں رکھا ہوا ہے, کیا بیٹے کو فرصت نہیں ہے باپ کی نماز جنازے میں شرکت کی اور باپ کے دفن میں شرکت کی. آخر میں وہ میرے دوست بزرگوں جو اس لائن کے کام کرنے والے تو ان کو فون کیا جاتا ہے کہ تم لوگ کر لو, بل بھیج دینا, پیمنٹ کر دی جائے گی. اور آج بھی دیکھ لو, ہم نے جس قوم کے پیچھے چلیں گے اس کی گندگی آئے گی. آج باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, کیا بیٹے تم نہیں آ رہے؟ میرا ناپاک ہو. باپ کے جنازے میں بھی تو ناپاک ہے. حالانکہ سب سے افضل ہے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا ہے, باپ کے غسل میں بیٹا شریک رہے. مؤذن صاحب نہیں ہے, مؤذن صاحب کیوں انتقال ہو گئے نا, جنازہ نہلانے کے لیے چاہیے تھا, شریک نہیں ہے. راج ہلو. اور ماں باپ فٹ بال ہوتے ہیں, فٹ بال 4 بھائی ہو نا, 4 بھائی. ہاں, پھر الگ الگ گھر باپ نے بنا کر دیا, میرے بچے مجھ کو رکھیں گے. تو 15 دن کے بعد ہی بہو کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے, اور بیٹے کو بھی, بیٹے کے کان میں 15 دنوں میں. تو بیٹا ابا وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے گھر پہ نہیں جائیں گے, وہ بہت یاد کرتا ہے تم کو, میں چھوڑ دوں, صبح میں چھوڑ دوں گا. چلے یہاں سے کک ماری اس کے گھر, اس نے کک ماری اس کے گھر, کوڑتے کوڑتے اس زندگی سے تو موت آ جاتی تو اچھا تھا, یا اولادیں نہ ہوتی تو اچھا تھا. آج ماں باپ ہی بوجھ ہے, ماں باپ بوجھ. کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا, گندی تہذیب ساری دی, ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. اگر دین ہوتا ان بچوں کے دلوں کے اندر بات ہوتی, یہ ماں باپ نہیں ہے, یہ میری جنت و جہنم ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں اور باپ کے دل کا دکھانا ہے. یہاں تک کہ ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو تب بھی ان کی اطاعت اور تب بھی ان کی خدمت اور تب بھی میرے دوست ان کو خوش کرنا, یہ ماں بچے اولاد کے ذمے, چاہے وہ کتنے ہی مسلمان کیوں نہ ہو. یہ تو اسلام سکھائے گا, یہ تو کالی کملی والی کی زندگی سکھائے گی, یہ گندی تہذیب کے انڈے نہیں سکھائیں گے جن کو ہم چاٹ رہے ہیں. یہ ہمیں نہیں بتائے گا, یہ تو کہے گا بھیجو باہر. یار انجوائے لائف, یار ماشاء اللہ کیا ہائی اور فائن. ہاں, یہ بوڑھے ماں باپ بوجھ بوجھ. پڑوس کے ملک کا ایک واقعہ ہے, اس باپ نے خود سنایا تھا کہ گاؤں کا زمیندار اللہ نے مال دیا تھا, اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجا, امریکہ, اور امریکہ سے پڑھ کر آیا, اور ایئرپورٹ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اترا, اور باپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے گیا ہے. وہی بیچارہ سر پہ پگڑ, ہاتھ میں ڈنڈا, وہی ماشاءاللہ لنگی اوپر, اور وہی ماشاءاللہ. تو جب بیٹے کو آگے بڑھا گلے ملنے کے لیے تو اس کے دوستوں کی موجودگی میں بیٹے نے پیچھے ہٹایا. رکو. تو دوستوں بھائی کون ہے یہ؟ میرا سرونٹ ہے, میرا سرونٹ ہے. اور باپ